أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال إمام العلي عليه الصلاة والسلام: فتكلموا في العلم تبين أقداركم. ملائم التقیان، غالب علی کل غالب، مطلوب علی کل طالب، ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے علم کے اعتبار سے کلام کرو، اپنے علم کے اعتبار سے گفتگو کرو، اس لیے کہ تمہاری علم کے اعتبار سے گفتگو کرنا تمہاری اقدار کو اور تمہاری قدر و منزلت کو ظاہر کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قدر و منزلت کا ظہور علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، علم کے مطابق کلام کرنے کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو پھر اگر ہم اپنے قدر و منزلت میں اضافہ چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قدر و منزلت بڑھ جائے، تو اس کے لیے پھر ہمیں چاہیے کہ علم کا حصول کریں۔ اس لیے جتنا زیادہ علم کا حصول ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان کی قدر و منزلت میں اضافہ بھی ہوگا۔ آئیے، کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، اپنے درس کو ملاحظہ فرمائیے، علم کا حصول کیجیے تاکہ آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو سکے۔ طلاب عزیز، گفتگو شروع تھی ہماری حقیقت وضع سے متعلق، اور اس عنوان کے ذیل میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ الفاظ کی دلالت اپنے معانی کے اوپر جو ہے وہ ذاتی نہیں ہوتی بلکہ جعلی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا فَلَيْسَتْ دَلَالَةُ الْأَلْفَاظ عَلَى مَعَانِهَا إِلَّا بِالْجَعْلِ وَالتَّخْصِيصِ، جب بھی الفاظ کی دلالت اپنے معنی کے اوپر ہوگی وہ جعل اور تخصیص کی بنیاد پر ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو موضوع شروع ہو رہا ہے، آپ کا دوسرا امر جو شروع ہوا ہے ثانی، من الواضع، واضع کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لفظ کے، اس عنوان کے ذیل میں جس چیز کو بیان کر رہے ہیں اس کے آخر میں وہ حقیقت وضع کو بیان کریں گے، کیونکہ حقیقت وضع کا تھوڑا سا معاملہ تشنا رہ گیا ہے، اس کو وضاحت کریں گے۔ الفاظ کی دلالت اپنے معانی کے اوپر جعل اور تخصیص کی بنیاد پر ہوتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جعل کی بنیاد پر ہے تو جاہل کون ہے، اور تخصیص کی بنیاد پر ہے تو مخصص کون ہے؟ کون ہے؟ تو من الواضع، واضع کون ہے؟ کہتے ولیکن من ذلك الواضع الاول فی کل لغت من اللغات۔ اب لیکن کا تعلق ذرا پیچھے سے یہ معاملہ ہے، میں نے کہا کہ چونکہ الفاظ کی دلالت اپنے معانی کے اوپر ذاتی نہیں ہوتی بلکہ جعل اور تخصیص کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن اب وہ واضع اول کون ہے؟ علیہ السلام، وہ واضع اول کون ہے؟ فی کل لغت من اللغات، اب کسی مخصوص لغت نہیں کہ عربی کا واضع لغت کون ہے، اردو کا کون ہے، فارسی کا کون، نہیں، ہر لغات میں سے ہر لغت کا واضع اول کون ہے؟ قیل، اب یہاں پہ انہوں نے دو قسم کے جو ہے وہ اقوال پیش کیے ہیں۔ پہلا قول، ان الواضع لا بد ان یکون شخصا واحدا، واضع کے لیے ضروری ہے کہ شخص واحد ہو، شخص واحد ہو، واضع کسی ایک فرد کا ہونا ضروری ہے، کوئی ایک فرد، معین فرد ہو، یتبعہ جماعت من البشر، جس کی اتباع بشر کی جماعت کرے، اس سلسلے فی التفاہم بتلک اللغہ، کہ پہلے اس لغت کو تفاہم کرے، سمجھے سمجھائیں، اور پھر باقاعدہ آپس میں کہ جناب اس کے لیے یہ معنی، اس کے لیے یہ معنی، جب ہم یہ کہیں گے تو اس کا یہ مطلب مراد ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ آپس میں جتنا زیادہ ترسیل کریں گے، ارسال کریں گے، اتنا زیادہ ذہن میں وہ لغت بیٹھے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لغت باقاعدہ ثابت ہو جائے گی۔ تو ایک قول تو یہ کہ واضح کے لیے ضروری شخص معین ہو، وقیل، اور ایک قول، اب یہاں بریکٹ میں ان کا وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ، یہ قیل تو ہے مگر ہم اپنا نظریہ ہی پیش کر رہے ہیں کہ یہی صواب سے زیادہ قریبی ہے، یہ نظریہ زیادہ بہتر بھی نظر آتا ہے۔ کیا؟ اب دیکھیے گا، اب اس نظریے کو مکمل طور بیان کیا کہ ان طبیعت البشریہ، بشر کی طبیعت، حسب القوہ، اس قوت کے اعتبار سے، المودع من اللہ تعالی فیہا، وہ قوت کی جس قوت کو اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی طبیعت کے اندر
ودیعت فرمایا ہے، تقتضی افاد مقاصد الانسان بالالفاظ، وہ طبیعت بشر تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے مقاصد کو الفاظ کے ذریعے سے ظاہر کرے، الفاظ کی بنیاد پر اپنے مقاصد کو پیش کرے، لوگوں سے باتوں کو سمجھے، باتوں کو سمجھائے۔ نتیجہ کیا ہو؟ فَيَخْتَرِعُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ لَفْظًا مَخْصُوصًا، لہذا اب وہ انسان چونکہ اپنے مقاصد کو دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے، اختراع کرے گا اپنے پاس سے، من عند نفسی، اپنے پاس سے، لفظا مخصوصا، ایک خاص لفظ کو، کب؟ عند ارادہ معنی مخصوص، جو مخصوص معنی کا ارادہ کرے، جب بھی وہ مخصوص معنی کا ارادہ کرے تو ایک لفظ مخصوص کا اختراع کرے، کما هو المشاہد من الصبیان عند اول امرہم، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ابتدائی حیات میں، اپنی زندگی کی ابتدائی مراحل میں یہی سب کام کرتے ہیں کہ وہ ایک چیز کو سمجھانے کے لیے خود ایک لفظ، اب پانی کو پانی نہیں مم کہتے ہیں، بچے مم کہہ رہے ہوں، مم چاہیے تو مم کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن یہ لفظ مم بتا رہا ہے کہ در حقیقت یہ انسان کی طبیعت کے اندر اس قوت کی بنیاد پر جو اللہ نے دی ہے، وہ اپنے مقاصد کو پیش کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا لے رہا ہے اور ایک نیا لفظ ایجاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فَيَتَفَاهَمْ مَعَ الْآخَرِينَ، لذا وہ دوسروں کے ساتھ تفاہم کرتا ہے، کون سے دوسرے؟ الَّذِينَ يَتَّصِلُونَ بِهِ، وہ تمام لوگ جو اس سے اتصال کر رہے ہیں، وَالْآخِرُونَ كَذَلِكَ، اور وہ دوسرے وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، يَخْتَرِعُونَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے پاس سے اختراع کرتے ہیں، الفاظاً، مختلف الفاظ کا، کس لیے؟ لمقاصدہم، اپنے مقاصد کے لیے، وتتألف علی مرور الزمن، اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے تالیف ہو جاتی ہے، من مجموع ذالک، ان تمام کے مجموعے سے، طائفہ صغیرہ، ایک چھوٹا سا گروہ، کس کا؟ من الالفاظ، الفاظ کا۔ فرض کیجئے ہم 3 افراد، 4 افراد، 10 افراد ہیں، 2 الفاظ آپ نے اختراع کیے، 2 میں نے کیے، 2 آپ نے، 2 آپ نے، 2 آپ نے، سب لوگ کرتے کرتے نتیجہ کیا ہوا؟ 5 لوگوں نے مل کے 2 الفاظ کا اختراع کیا، 10 الفاظ کا ایک چھوٹا سا گروہ بن گیا۔ بات واضح ہو گئی؟ وَتَكُونْ لُغَةً حَتَّى تَكُونْ لُغَةً خاصہ، یہاں تک کہ خاص لغت بن جاتی ہے، یہ خاص لغت معرض وجود میں آ جاتی ہے، لہا قواعدہا، جس لغت کے اپنے قواعد ہوتے ہیں، یتفاہم بہا قومی البشر، جس کی بنیاد پر پوری قوم جس کا تعلق بشریت سے ہے وہ تفاہم کرتی ہے، اپنی بات سمجھتی ہے، دوسروں کو سمجھاتی ہے۔ وَهَذِهِ اللُّغَةُ قَدْ تَتَشَعَّبُ بَيْنَ اقوام متباعدہ، اور یہی لغت جو چھوٹی سی بنی ہے بھی، اپنے مختلف شاخوں کو نکالتی ہے دور دور کے اقوام تک، ٹھیک ہے؟ وہ تطور کرتی ہے، پھیلتی ہے، عند کل قوم، ہر قوم کے نزدیک، بما یحدث فیہا من التغییر والزیادہ، اور جب دوسری اقوام تک پہنچتی ہے تو کہیں تغییر پیدا ہوتی ہے، کہیں زیادتی ہوتی ہے، کہیں نقصان ہوتا ہے، کہیں لفظ اپنی شکل میں باقی رہتا ہے، کہیں اس سے اچھی شکل میں آ جاتا ہے، کہیں اس سے ہی بگڑ جاتا ہے۔ حتی قد تنبثق منها لغات اخرى، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس لغت سے دوسری لغت ہی بن جاتی ہے۔ فیصبح لکل جماعہ لغتهم الخاصہ، نتیجہ کہ ہر ایک جماعت کی اپنی ایک خاص لغت بن جاتی ہے۔ جسے آپ دیکھیں گے اگر آپ فرض کیجئے یہاں سے اپنے وطن جانے لگیں تو ہر 10 کلومیٹر کے بعد میں زبان بدل جائے گی، ہر گروہ کے اپنے الفاظ ہوں گے، ایک ہی لفظ یہاں کسی اور شکل میں ہے، آپ کیا کسی اور شکل میں ہوگا، کچھ تبدیلی ہوگی، کچھ نقائص ہوں گے، کچھ زیادتی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ علیہ، اور اب اس نظریے کی بنیاد پر، تکون حقیقت الوضع، اب دیکھیے گفتگو کس عنوان کے تحت تھی؟
من الواضع، واضح کون ہے؟ لیکن اب انہوں نے اپنے حقیقت الوضع کے ذیل میں پیش کردہ نظریات اور من الواضع کے ذیل میں پیش کردہ نظریات کو رکھنے کے بعد اب دونوں کا نتیجہ ایک ساتھ نکالا ہے۔ تکون حقیقت الوضع، حقیقت وضع کیا بنتی ہے؟ ہوا جعل اللفظ بإزاء المعنی، پہلا معنی کے مقابلے پر لفظ کو رکھ دینا، یہ حقیقت وضع ہے۔ وتخصیصہ بہ، اور اس لفظ کو اس معنی کے ساتھ مخصوص کر دینا، یہ حقیقت وضع۔ ومما يدل على اختیار القول الثانی فی الواضح، اور اس بنیاد پر کہ چونکہ ہم نے واضح سے متعلق دوسرے قول کو اختیار کیا ہے جو نے کہا وهو الاقرب الى الصواب انه لو كان الواضع شخصا واحدا، جناب اگر آپ دوسرے قول کو نقل کر رہے ہیں تو پہلے قول کی رد کے طور پہ آپ کیا پیش کر رہے ہیں؟ مطلب اس رد کو پیش کر رہے ہیں کہ اگر لو کان الواضع شخصا واحدا، اگر واضح شخص واحد ہے، لا نقل ذلك فی تاریخ اللغات، تو جب بھی لوگ تاریخ لغت کو مرتب کرتے تو اس کا نام نقل کرتے، اردو کس نے بنائی ہے، فارسی کا موجد کون ہے، عربی کا موجد کون ہے، عبرانی کس نے بنائی ہے، تیلگو کس نے بنائی ہے، پنجابی زبان کا موجد کون ہے، ہر ایک لغات کے مرحلے کے اوپر تاریخ لغت میں اس کا نام ہوتا۔ وَلَعُرِفَ عِنْدَ كُلِّ لُغَةٍ وَاضِعُهَا، اور ہر صاحب لغت اپنے لغت کے واضح کو جانتا ہوتا کہ کون میری اس لغت کا واضح ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلا قول درست نہیں ہے، دوسرا قول اقرب الی الصواب ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ الوضع تعیینی و تعین انشاءاللہ بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔